فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں۔ مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی۔ ایپیسوڈ 2 اقصی کے آنسو۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی عزت کی علامت اور فتح اور سرخ روئی کا نشان ہے۔ یہودیوں کے حالیہ سفاکانہ حملے میں یہودی فوجیوں نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف ٹینکس اور ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہوئے مسجد اقصی میں مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا دیں، جس سے سارا عالم اسلام خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ضرب مومن اس نازک تاریخی موڑ پر اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ایک انقلاب آفریں تاریخی معلوماتی اور تحقیقی سلسلہ شروع کر رہا ہے، جس میں ارض مقدس فلسطین کی فضیلت اور اہمیت سے لے کر حرم قدسی کے مکمل تعارف اور تاریخ تک، اور فلسطین میں یہودی ریاست کی داغ بیل ڈالنے کے ناپاک منصوبے کے آغاز سے لے کر مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازشوں تک ہر چیز کو انوکھے انداز میں بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس میں قارئین پہلی مرتبہ وہ مستند علمی تحقیقات، سنسنی خیز انکشافات اور کچھ منتخب نادر و نایاب تصویریں اور نقش ملاحظہ فرمائیں گے جو اس سے پہلے کسی جریدے میں شائع نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ ایک مستند دستاویز کے طور پر ہی نہیں بلکہ جذبہ جہاد کی روح پھونکنے اور بیداری کی لہر دوڑا دینے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ بے وفائی بہت بری خصلت ہے اور اعلیٰ ظرف اور جوان مرد لوگوں کی نظر میں وہ نہایت افسوسناک چیز ہے، لیکن جس طرح کی بے وفائی اور بے مروتی عصر حاضر کے مسلمانوں نے مسجد اقصی سے برتی ہے، وہ ایسی دردناک اور الم انگیز ہے کہ تاریخ عہد و وفا اور روداد جور و جفا میں اس کی نظیر نہ ملے گی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی حفاظت و خدمت اور ناپاک صلیبیوں اور غلیظ صہیونیوں سے اس کا تحفظ ہمارا اولین فرض ہے، لیکن ان کا تعلق اب اس سے اتنا سا رہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراج کے حوالے سے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کر لیں، یا اسرائیل کی طرف سے اس کی بے حرمتی کی خبر نشر ہونے پر اونگتے ہوئے شخص کی طرح آدھے سوتے اور آدھے جاگتے سن لیں۔ بس اتنا کافی ہے۔ اس سے آگے کا نہ کبھی اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور نہ کبھی اس سانحے کا احساس ہوتا ہے جو ان کے جیتے جی رونما ہو چکا ہے۔ دنیا کی مردود و مبغوض ترین قوم یہودانہ صرف ارض فلسطین پر تسلط جما چکی ہے اور باہر کے مسلمانوں کا یہاں داخلہ ممنوع قرار دیا جا چکا ہے، بلکہ مسجد اقصی کے گرد ان کی کئی قسم کی سرگرمیاں اور مذہبی رسومات جاری ہو چکی ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ آج فلسطینی مسلمان کم از کم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس منصوبہ بندی سے یہودیوں کی پیش قدمی اور حالات پر گرفت مضبوط کرنے کا عمل جاری ہے، اور جس کمال بے نیازی اور جس بے حسی کا مسلمان حکمران مظاہرہ کر رہے ہیں، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ خاکم بدہن کہیں وہ وقت آ جائے جب صہیونی ریاست کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے سرگرم عمل یہودی اس اسلامی ورثے میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر کے اسے مکمل طور پر یہودی عبادت گاہ قرار دے دیں۔ صورتحال کی سنگینی۔ آج ہم واقعی معراج کی یاد بہت گرمجوشی اور شان و شوکت سے مناتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اسراء و معراج کے سنگم مسجد اقصی کے یہودیوں کے پاس چلے جانے کا غم اس دن کوئی نہیں مناتا۔ اس روز ہماری مسجد جگمگا رہی ہوتی ہے، لیکن عین اس وقت مسجد اقصی پر اندھیروں اور صہیونی تسلط کا راج ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عظیم الشان محفلیں منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن مسجد اقصی کی سوگوار فضا میں ویرانی ڈیرا ڈالے ہوئے ہوتی ہے۔ شب معراج کو ہمارے مذہبی معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن مقام معراج کے تحفظ اور اس کی خاطر جہاد کرنے والوں کو ضمنی درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے خطبہ واقعہ معراج کی تفاصیل اور اس رات کی فضیلت سناتے سناتے صبح کر دیتے ہیں، لیکن بیت المقدس پر جو شب غم چھائی ہے، اس کی صبح کب اور کیسے ہوگی اس کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے، نہ اس کے اندھیرے کو کم کرنے اور صبح کی کرنوں کا راستہ بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہودیوں کا اصرار ہے کہ مسلمان القدس سے دستبردار ہو کر یروشلم سے باہر ابودیس نامی گاؤں کو مقدس مان لیں۔ اس کے لیے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ہر طرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں، ظلم و جبر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دانشوروں اور رہنماؤں کو اس کا علم ہے اور نہ ہی اس کے توڑ کے لیے کچھ کرنے کا شعور ہے۔
یہودیوں نے فلسطین کی حدود کو مسلمانان عالم کے لیے مکمل طور سے سیل کر دیا ہے۔ باہر کا کوئی کلمہ گو وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اندر کے نہتے مسلمان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حرم قدسی کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ان کی منصوبہ بندی روز بروز آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں صورتحال کی سنگینی کا نہ کسی کو ادراک ہے، اور نہ گولیوں کا مقابلہ پتھروں اور ٹینکوں کا مقابلہ غلیلوں سے کرنے والے فلسطین مسلمانوں کی تنہائی اور بے بسی کا احساس ہے۔ اس عالم میں مسجد اقصیٰ پکارتی ہے، اے اہل اسلام، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کیا تم صرف سجدوں پر بخش دیے جاؤ گی؟ کیا شاعر اسلام کے تحفظ کے بغیر تمہاری عزت باقی رہ سکتی ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ کے بعد دوسری مساجد محفوظ رہ سکتی ہیں؟ لیکن مسلمان اپنے حال میں مست ہیں۔ ان کے خیال میں جمعہ اور عیدین میں شرکت اور شب معراج منا لینا اسلام سے مضبوط تعلق کی نشانی ہے۔ جس نے یہ سب کچھ کر لیا، اس سے روز قیامت مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے کوئی سوال ہوگا، اور نہ بے دردی سے مارے جانے والے مظلوم فلسطینیوں کے انتقام کے لیے کچھ نہ کرنے پر اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ نہ یہودیوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ سوچنا ان کے فرائض میں شامل ہے، اور نہ روتی چلاتی ماؤں بہنوں اور سسکتے کراہتے نوجوان زخمیوں کے لیے کچھ کرنا ان کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جس طرح طوفان کی آمد سے قبل سمندر کی سطح پرسکون ہوتی ہے، اسی طرح کچھ عرصے سے فلسطین پر قابض یہودیوں کی طرف سے کوئی بڑی کارروائی نہ ہونا اس جان کا حادثے کا پیش خیمہ تھی جو کہ تقریباً پچھلے 1 مہینے سے غزہ میں پیش آ رہا تھا۔ اس واقعے نے کاروباری زندگی میں مگن اہل اسلام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور امت مسلمہ کو بتا دیا ہے کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی دادرسی اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی زبانی مذاکرات یا کلامی مباحثات سے نہیں، جہاد کے ذریعے شہادت کے راستے سے ہوگی۔ اس کے لیے نہ امریکہ کی طرف دیکھنے سے کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ ہی بیان بازی یا مطالبات سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہودیوں کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ وہ 22,000 کے مسلمانوں کے مجمع میں گھس جائیں اور ان کے سروں پر گولیاں برسا کر انہیں مسجد خالی کرنے پر مجبور کریں؟ کیا صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو نہتے ہونے پر مجبور کر رکھا ہے، اور خود ان کی فوج ہر طرح کے اسلحے سے لیس اور ان کا ہر شہری تربیت یافتہ ہے؟ فلسطینی مسلمانوں میں شوق شہادت کی کمی نہیں، لیکن ان کی جو قیادت عالم برادری کے سامنے ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، وہ انتہائی نااہل، جذبہ جہاد سے محروم اور غیر مخلص ہے۔ اس نے یہودیوں کے تسلط کا راز جاننے اور اس کے خاتمے کے حقیقی اسباب کو اپنانے اور اس کے لیے فلسطینی مسلمانوں کو تیار کرنے کے بجائے نام نہاد اتھارٹی قائم کر کے مذاکرات اور بات چیت کی جو ریت ڈال رکھی ہے، اس نے مسلمانوں کو بھی دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور کافروں کو بھی اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ فلسطینی عوام اور ان کی وہ تنظیم جو علماء وقت اور جذبہ جہاد رکھنے والے رہنماؤں کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے، اسباب و وسائل نہیں رکھتی۔ عالم اسلام کے صاحب دل لوگوں سے اس کے رابطے نہیں ہوتے، اور یوں فلسطینی مسلمان بے بس و لاچار اور بے یار و مددگار ہو کر یہودیوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور خدا کی مبغوض و ملعون اور انبیاء کرام کی گستاخ یہودی قوم روز بروز اپنے مکروہ منصوبوں کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ اس مرتبہ یہودیوں نے جو جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے، وہ ان کے عزائم اور مستقبل کے منصوبوں کا صاف پتہ دے رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسجد اقصیٰ کے اندر بے تحاشا اور اندھا دھند گولیاں چلائیں، بلکہ بعد میں گن شپ ہیلی کاپٹرز میں بیٹھ کر مسلمانوں کے گھروں پر راکٹ فائر کیے اور ٹینکس کو سڑکوں پر لا کر نہتی شہری آبادی پر براہ راست گولہ باری کے ذریعے ان کے احتجاج کو دبانے کی کوشش کی۔ ان کے رویے میں یہ شدت کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہودیوں نے خاموشی کے اس عرصے میں زیر زمین تیاری کی، رد عمل کی شدت کا اندازہ لگایا، عالم اسلام کی ارض مقدس فلسطین سے بے رخی اور فلسطینیوں کی حالت زار سے بے توجہی کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر اچانک تشدد کی یہ سفاکانہ لہر برپا کر دی۔ اس کی جو تفصیلات اب سامنے آتی ہیں، اور جس طرح نوجوانوں کو قریب سے فائرنگ کر کے بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، خواتین کی جو آہ و فریاد اور فلسطینیوں کی لاچاری کے جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں،
ان سے سینہ شق ہو جاتا ہے، جگر لہو لہو ہوا جاتا ہے، دل انتقام کی آگ سے آتش فشاں کی طرح بھڑکتا ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کے واسطے ذرا سوچو، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ بابری مسجد کا زخم مندمل نہ ہوا تھا کہ مسجد اقصیٰ پر وار ہونے لگا ہے۔ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کو پہنچو اور ان بے بسوں کی فریاد رسی کرو۔ خدا نے جسے جو دے رکھا ہے، آج وقت ہے کہ وہ اسے ان بے سہارا مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کر کے اپنی نجات کا سامان کرے۔ دنیا بھر کے یہودی اسرائیل کو اپنا مقصود و مطلوب قرار دے کر اس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کوئی انسان اپنے مقصد کی خاطر کر سکتا ہے، جبکہ ان کی کوششوں پر ذلت و رسوائی کی غیبی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو مسلمان خدا کی رحمت کے حصول سے اتنے مایوس اور اپنے انجام کی فکر سے اتنے بیزار کیوں ہو گئی کہ وہ فلسطین اور اس کے بے سہارا باسیوں کو اکثر فراموش کر بیٹھے ہیں؟ حکمرانوں کی عدم دلچسپی۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی بنتی ہے۔ عوام تو مظاہرہ اور احتجاج کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کی بات میں وزن ہے یا پھر کوئی فلسطینی مسلمانوں کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ حکمران ہیں۔ لیکن وائے افسوس، وہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جبر و ستم کے حدوں سے گزر گیا ہے اور اب حکمرانوں کی طرف سے مؤثر آواز اٹھائے بغیر اسے لگام دینی مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ کے خوف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہتے کہ کہیں دنیا کی واحد سپر پاور اپنے پالے ہوئے جنگلی سور کے خلاف بولنے پر ناراض ہو کر ان کے اقتدار کے خلاف سازشیں نہ شروع کر دیں۔ لیکن قسم خدائے بزرگ و برتر کی، اس سنگین ظلم پر خاموشی اتنا سخت گناہ اور خدا تعالیٰ کی ایسی شدید ناراضگی کا سبب ہے کہ امریکہ آپ کی اقتدار کا حامی ہو یا مخالف، اس بے حسی کے جرم پر قدرت کی گرفت اس دنیا میں ہی ہو کر رہے گی اور امریکہ کی مخالفت سے خدا کی پناہ پکڑی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہ مل سکے گی۔ اس وقت مسلم امہ ایسے انتشار کا شکار ہے اور مسلمان عوام ایسے بے بس ہو چکے ہیں کہ اتنے بڑے واقعے پر چند ایک بیانات اور مطالبات کے علاوہ کوئی قابل ذکر رد عمل سامنے نہیں آتا۔ دوسری طرف تمام بڑی بڑی غیر مسلم طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور اسے اتنا مضبوط کر چکی ہیں کہ نہت فلسطینی مسلمان تو کجا، کوئی عرب یا غیر عرب ملک اس کے خلاف کوئی مضبوط قدم اٹھا نہیں سکتا۔ سب مذاکرات پر زور دیتے ہیں اور ان کی کامیابی کی تمنا کرتے ہیں، لیکن آج تک اس سے قبل دنیا میں کسی بھی حقدار کو اس کا حق بات چیت کے ذریعے سے نہیں مل سکا۔ یہود جیسی مکار قوم مسلمانوں کو اگر ان کا حق زبانی کلامی کوشش سے دے دے تو اسرائیل کے قیام کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فلسطینی مسلمانوں نے تو آج تک ہمت نہیں ہاری۔ وہ جدید ترین اسلحے کا مقابلہ غلیل سے کر رہے ہیں اور ایک ہتھیار ان کے پاس ایسا ہے جو اس وقت کام دیتا ہے جب سارے ہتھیار ناکام ہو جائیں، یعنی فدائی حملہ۔ سو اس وقت فدائی حملہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مسجد اقصیٰ اگر وہ واپس نہیں لے سکتے تو اس کے لیے جان تو دے سکتے ہیں، سو وہ دے رہے ہیں۔ لیکن فلسطین سے باہر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ صورتحال یوں ہی رہی تو انجام گلستان کیا ہوگا۔ فلسطینی مسلمانوں کو اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا گیا تو دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور ان کے خلاف دشمنان اسلام تباہ کن یلغار کے لیے پر تولے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تحفظ کی کیا ضمانت رہ جائے گی؟ اے ایوبی کے فرزندوں، کاش آج کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں جو تاریخ کا رخ موڑ سکے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلم امہ بانجھ ہو چکی ہے۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی کے جانشین پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم نوجوانوں میں لہو لعاب کو رواج دینے کے بجائے مقاصد عالیہ کے حصول کی فکر پیدا کی جائے، انہیں فسق و فجور کے رجحانات سے بچا کر جہاد کے ذوق اور شہادت کے شوق سے آشنا کیا جائے، ان میں فحاشی اور بے رہ روی کے جراثیم کے پھیلاؤ کی روک تھام کر کے ایثار و تقوی کا جوہر پیدا کیا جائے۔ بخدا آج ایوبی کے کتنے فرزند ہیں جو ان کے جانشین بن سکتے ہیں، لیکن انہیں مردار دنیا کا طالب اور عیش پرستی کا دلدادہ بنا دیا گیا ہے۔ کتنے ہی مسلم نوجوان ہیں جو اپنے وقت اور صلاحیتوں کو صحیح مصرف میں استعمال کریں تو مسجد اقصیٰ کی جنت گم گشتہ مسلمانوں کو واپس دلا سکتے ہیں، لیکن انہیں عزت و شہادت کے راستے سے ہٹا کر بے مقصد کھیل تفریح اور فضول مشغولیات میں لگا دیا گیا ہے۔
اے ایوبی کے فرزندوں، اپنے مقام اور ذمہ داریوں کو پہچانو، مسجد اقصیٰ کی سوگوار فضا سے آنے والی صداؤں کو سنو اور بدبخت یہودیوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، ورنہ جیسے یہ دنیا ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، کل قبر بھی ایسے ہی تنگ کر دی جائے گی کہ زمین ہماری لاشوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اے مسجد اقصیٰ، تجھے عزت بخشنے والے کی قسم، تیرے بیٹے تجھے واگزار کرانے کے لیے جان کی بازی لگا کر رہیں گے۔ اگر تجھ تک نہ پہنچ سکے تو تیرے گرد اپنے خون اور جسموں سے ایسی باڑ ضرور تعمیر کر دیں گے جو تیرے دشمنوں کو تجھ تک نہ پہنچنے دیں۔ روئے زمین پر آج سب سے بڑا ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے۔ فلسطین میں صدیوں سے آباد عرب باشندوں کو بے وطن کر دیا گیا ہے۔ ایک سازش کے تحت دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا گیا اور اسرائیل کی ناجائز مملکت قائم کر کے عربوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ فلسطین پر عربوں کا حق ثابت کرنے کے لیے درج ذیل نکات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نکات اس تقریر سے اخذ کیے گئے ہیں جو عالم اسلام کے نامور سپوت سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل مرحوم نے ایک بین الاقوامی سیمینار میں کہی تھیں۔ یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ یہودی دراصل بیرونی حملہ آور تھے جو فلسطین پر طاقت سے مسلط ہونے کے بعد کچھ عرصہ فلسطین میں رہے اور اس کے بعد نکال دیے گئے۔ فلسطین میں ان کی موجودگی کا عرصہ نہایت مختصر تھا۔ فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک بھی کبھی خالص یہودی حکومت قائم نہ ہوئی تھی۔ فلسطین میں یہودیوں کی کبھی اکثریت نہیں رہی۔ جب فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تو اس میں صرف ان کے اصل باشندے ہی رہ گئے جو شروع سے لے کر آج تک وہیں رہ رہے ہیں۔ 1600 سال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں کبھی کوئی یہودی آباد نہیں رہا۔ عربوں کی حکومت تقریباً 7ویں صدی سے فلسطین میں رہی۔ آج وہاں سینکڑوں تاریخی عمارات موجود ہیں جو عرب طرز تعمیر کا نمونہ ہیں۔ اے معتصم، تم کہاں ہو؟ بے بس اور مظلوم عورت کی چیخیں جتنی تیز ہوتیں، سنگ دل رومی یعنی آج کا یورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا، اس کے قہقہے اتنے ہی بلند ہوتے جاتے تھے۔ اس نے ایک زور کا تھپڑ بھی عورت کے منہ پر جڑ دیا۔ عزت دار خاتون سے یہ ذلت برداشت نہ ہوئی تو وہ بے اختیار پکار اٹھی، اے معتصم، تم کہاں ہو؟ اے ہمارے حکمران، ہماری مدد کون کرے گا؟ مرد اس کی یہ بات سن کر اور بھی گلا پھاڑ کر ہنسا۔ بے وقوف عورت کو دیکھو، بھلا اس کی خاطر خلیفہ وقت مدد کو آ جائے گا؟ مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا احساس باقی تھا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ کسی ایک کو مشکل، آفت یا دشمن نے گھیر رکھا ہو اور دوسرا اپنی روزمرہ کی معمول کی زندگی میں بدستور مصروف رہے۔ اسے اپنے بھائی کی مشکل دور ہونے تک چین نہ آتا تھا۔ بغداد کی مسند خلافت پر معتصم باللہ موجود تھا اور یہ مظلوم عورت اس سے سینکڑوں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع اموریہ نامی قلعے میں قید تھی۔ معتصم باللہ اپنے آبا و اجداد جیسا کوئی بہت ہی صاحب جلال اور باکمال حکمران نہیں تھا، مگر اس کی رگوں میں غیرت مند خون دوڑ رہا تھا اور اس زمانے کے عام حکمران بھی غیرت و حمیت میں اپنے مثال آپ ہوا کرتے تھے۔ اسے کسی طرح خبر ہو گئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑنے والی صدا لگائی ہے۔ اس پر دن کا سکون اور رات کا آرام حرام ہو گیا۔ اس نے خبر لانے والے سے یہ نہ پوچھا کہ اس قلعے میں کتنی فوج ہے، اس کا سوال یہ تھا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ قلعہ کہاں ہے۔ اس کے بعد اس نے صبح شام جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور آندھی طوفان کی طرح پہنچ کر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی فوج کا غیظ و غضب اتنا شدید اور ان کے حملے اتنے زوردار تھے کہ قلعے کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا اور جب وہ سنگ دل شخص جو قیدی عورت پر ظلم ڈھاتا تھا گرفتار کر کے معتصم باللہ کے سامنے لایا گیا تو اسے علم ہوا کہ یہ قوم واقعی غیرت مند ہے جو اپنے ایک فرد کے بدلے کے لیے اس طرح بے چین ہو جاتی ہے کہ جیسے انسان اپنی چھنگلی کی تکلیف پر بیتاب ہوا اٹھتا ہے۔ مسلمانوں کی یہ قابل فخر عادت آج کل غیر مسلموں نے اپنا لی ہے۔ دنیا میں کہیں کسی ایک بھی امریکی کو کچھ ہو جائے تو وائٹ ہاؤس پینٹاگن سے سر جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت تک اپنا سب کچھ امریکی شہریوں کے لیے جھونک دیتا ہے جب تک ان کو تحفظ کی چھاؤں میسر نہیں آ جاتی۔ اس کے برعکس
مسلمان ایک دوسرے پر ٹوٹنے والے مصائب کے پہاڑوں کی گڑگڑاہٹ بھی معمول کے واقعے کی طرح سنتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ قبل بھی یہ عالم تھا کہ اگر کسی مسلمان ملک پر حملہ ہوتا تو عالم اسلام میں دکھ اور فکر کی لہر دوڑ جاتی، خوشی کی تقریبات موقوف کر دی جاتی اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے حسب توفیق امداد اور تعاون کی ممکنہ صورت پر غور اور عمل کیا جاتا۔ مگر جب سے مغربی میڈیا نے غیر مسلم ثقافت کا زہر مسلمانوں کے دل و دماغ میں انڈیل کر انہیں نفس پرستی کا عادی، عیش و عشرت کا دل دادا اور بھوک و جنس کا غلام بنا دیا ہے، اس کے بعد ان کی بلا سے کہیں کچھ بھی ہوتا رہے وہ دنیا پرستی کی دھن میں غرق رہتے ہیں۔ فلسطین کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ کوئی حجاج یا معتصم نہیں رہا جو ان کی چیخوں کو اپنے جگر گوشوں کی پکار کی طرح سنے، اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ آج کے جدید تعلیم یافتہ حکمران ان کی دلدوز صداؤں پر اپنی توجہ بھی نہ دیں گے جتنا وہ صبح صبح اپنے چہرے کی کھدائی لپائی اور اپنے لباس کے کوریز پر دیتے ہیں، تو انہوں نے ان سنگ دل روشن خیالوں کو پکارنے کے بجائے خود میدان عمل میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ تادم تحریر فلسطین کی 3 تعلیم یافتہ اور اونچے خاندانوں کی بچیاں اپنے جسم سے بم باندھ کر دشمن کے لیے قہر بن کر نازل ہو چکی ہیں، اور انہوں نے اپنے جسم کے بکھرے ٹکڑوں اور خون کی پھوٹتی چھینٹیوں کے ذریعے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ شاید ان معصوم بچیوں کی قربانی دیکھ کر کوئی مسلم نوجوان دنیا کے جھمیلوں سے پیچھا چھڑا کر خود کو مظلوم مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، شاید کسی کے دل میں غیرت کی کوئی چنگاری شعلہ پکڑ لے، شاید۔ بغیر پیندے کے لوٹے۔ غضب ہے کہ اسرائیل کی درندہ صفت اقدامات کے باعث جاپان میں مظاہرے اور فرانس میں یہودی املاک پر حملے شروع ہو گئے، لیکن مسلمان ممالک فلسطینیوں کی بے پناہ مظلومیت کے باوجود ان کی مدد سے گریزاں ہیں۔ بزدلی اور منافقت کی انتہا دیکھیے کہ لبنان میں عرب ممالک اور کوالالمپور میں تمام مسلم ممالک جمع ہوئے تھے، لیکن خود کچھ کرنے کے بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ اس نے جس بھیڑیے کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اسے لگام لگا دیں تاکہ زخمی فلسطینیوں کی چیخ و پکار سے ان عزت مآب حکمرانوں کے آرام و سکون میں خلل نہ پڑے۔ عالم اسلام کے نمائندہ ان بہادر اور ذی وقار حکمرانوں سے یہ نہ ہو سکا کہ وہ یہودیوں کا معاشی بائیکاٹ کریں یا کم از کم اپنا پیسہ ان کے بینک سے نکلوا لیں۔ نہ وہ اتنی جرأت کرتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو تیل کی فراہمی بند کر دیں یا پھر ان کے سرپرستوں کی عاجزانہ جی حضوری کی ذلت کو خیر بات کہہ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ نہ انہوں نے کبھی مل کر یہ سوچا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے کچھ کریں یا فلسطینی مہاجرین کی کفالت کا ذمہ لے لیں۔ غضب ہے خدا کا، 1 ارب مسلمانوں کے یہ نمائندے چند لاکھ یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا ان کا مقابلہ کرنے والے نہتے نوجوانوں اور بچوں کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے؟ اگر موت کے ڈر یا شدت پسندی کے الزامات کے خوف سے فدائی مجاہدین کی حوصلہ افزائی ان کے بس میں نہیں ہے، تو کیا مہاجر کیمپوں میں پڑے بے بس مسلمانوں کی سرپرستی یا ہسپتالوں میں زخموں سے بے حال بچوں کی خبرگیری بھی یہ ان کے لیے کیا ممکن نہیں؟ سچ ہے، غیرت کے بغیر انسان ایسا ہی ہے جیسے پیندے کے بغیر لوٹا، جہاں کہیں پڑا رہے یا جو اسے جہاں لڑکا دے اسے کچھ پرواہ نہیں۔ کاش آج امت میں عمر بن عبدالعزیز نہ سہی معتصم باللہ جیسے حکمران ہوتے تو فلسطینی مسلمانوں کو اپنی بے بسی کا احساس یوں نہ ستاتا۔ القدس تاریخ کے تناظر میں 300 قبل مسیح کنانیوں نے القدس کو بنایا۔ 1850 قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہاں آئے اور یہاں کے بادشاہ سے ملے۔ 970 سے 931 قبل مسیح القدس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی۔ 588 قبل مسیح بخت نصر کے ہاتھوں یہ تباہ کر دیا گیا اور یہاں کے یہودی قیدی بنا لیے گئے۔ 135 قبل مسیح میں رومی بادشاہ رایان نے یہاں سے یہود کو نکال باہر کیا۔ 400 عیسوی میں القدس بزنطینی استعمار کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ 15 ہجری 636 عیسوی میں مسلمانوں نے معرکہ یرموک کے بعد ان علاقوں کو آزاد کرایا۔ 17 ہجری 638 عیسوی میں 3000 صحابہ نے اسے فتح کیا تھا
اور یہاں کے پادری سفرونیوس نے شہر کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں اور معاہدہ کیا گیا۔ 493 ہجری یعنی 199 عیسوی میں صلیبیوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ 583 ہجری بمطابق 1187 عیسوی میں معرکہ حطین میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کو شکست فاش دی اور القدس کو آزاد کرایا۔ 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی میں معرکہ عین جالوت ہوا، جس میں القدس کو تاتاریوں سے آزاد کروا لیا گیا۔ 934 ہجری بمطابق 1516 عیسوی میں عثمانی خلافت نے اسے اپنا حصہ بنا لیا۔ 1336 ہجری یعنی 1917 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم پیش آئی، خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور القدس انگریز کے قبضے میں چلا گیا۔ 1917 عیسوی میں بیلفور معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت یہاں یہودی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ 1368 ہجری بمطابق 1948 عیسوی میں فلسطین کے 78% علاقے میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ 1967 عیسوی میں یہود نے فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1978 عیسوی میں یہودیوں کے خلاف جد و جہد کا اعلان کر دیا گیا۔ القدس کے نام وقت کی گرد کیسی کیسی حقیقتوں کو دھندلا کر دیتی ہے، اور جب کسی چیز کے وارث ہی اس سے غافل ہو جائیں تو کس بے دردی اور صفائی سے وہ چیز اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کی مثال دنیا کی مقدس تاریخی عمارات مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کو جلیل القدر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ کی جبین نیاز کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں وحی کا نزول ہوتا رہا، قرآنی شہادت کے مطابق برکات آسمانی بے پایاں رحمت کے شکل میں اس کی مقدس چار دیواری میں اترتی رہیں۔ یہیں سے رب العزت اپنے آخری نبی کو معراج پر لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہاں ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ افسوس ہے کہ اس دور کے مسلمان اس کی زیارت سے محروم ہیں، اور عرصہ دراز سے باہر کے مسلمانوں کو اس کی زیارت اور یہاں نماز کی ادائیگی کا موقع نہیں ملتا۔ ذیل میں القدس شہر اور مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ اور یہودیوں کے اس کے متعلق باطل دعوے کی تردید پیش کی جاتی ہے۔ شاید کسی صاحب ایمان کے دل میں اس ظلم کے خاتمے کے لیے چنگاری پیدا کر دی جو یہود نے برپا کر رکھی ہے۔ القدس یروشلم کا عربی نام ہے، جسے زمانہ قبل اسلام میں ایلیا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ 35 درجہ طول شرقی اور 31 درجہ عرض شمالی پر واقع ہے۔ بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ القدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے ہاں یکساں طور پر متبرک ہے۔ اس شہر کی آب و ہوا نہایت عمدہ اور صحت افزا ہے۔ یہاں میوے کثرت سے اور نہایت لذیذ اور شیریں ہوتے ہیں۔ القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہ تقریباً 45 صدیوں پرانا شہر ہے۔ یہاں 4,500 سال قبل عربوں کی ایک شاخ کنانی اور یبوسی آباد تھی۔ 2,500 قبل مسیح انہوں نے یہاں اپنی بستیاں بسائی تھیں اور قلعے تعمیر کیے تھے۔ پھر 1050 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے فتح کیا، اور ان کے فرزند سیدنا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس شہر کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ 1586 قبل مسیح میں یہ اہل فارس کے قبضے میں آ گیا۔ پھر بخت نصر نے یہاں یلغار کر دی اور یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو باقی بچ گئے انہیں غلام بنا کر بابل لے گیا۔ فارس والوں نے یہاں پر اقتدار کا سلسلہ سکندریہ کے قبضے تک جاری رکھا۔ 63 قبل مسیح میں یہاں رومی قابض ہو گئے۔ ان کے ایک بادشاہ ہیروڈوٹس نے 135 عیسوی میں اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا، اور پھر یہاں نیا شہر ایلیا کا بیتولینا کے نام سے بسایا گیا۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہ شہر ایلیا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہاں عیسائیت کا دورہ تھا۔ قسطنطین بادشاہ کی والدہ ملکہ ہیلینا نے 335 عیسوی میں یہاں وہ مشہور گرجا تعمیر کیا
جو کنیست القیامہ کے نام سے مشہور ہے۔ 614 عیسوی میں اہل فارس یہاں دوبارہ قابض ہو گئے اور یہاں کے گرجاؤں اور عبادت خانوں کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ اس وقت پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے، اور یہی وہ واقعہ ہے جس پر مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کے سامنے فخر ظاہر کیا تھا، کیونکہ فارسی مشرک اور ان پڑھ تھے اور رومی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے، لیکن قرآن کریم نے پیشگوئی کر دی کہ عنقریب رومی ظاہری اسباب کے بغیر دوبارہ اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی سچی ہوئی، اور ہرقل نے 627 عیسوی میں فارس والوں کو غیر متوقع شکست دے کر یہ شہر فتح کر لیا، اور یہاں پھر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔